آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے باغی اراکین کے خلاف ضلعی رہنما ان ایکشن۔ ضلعی صدر خالد جاوید وڑائچ کا بھگوڑوں کو نیچے دکھانے کا مشن۔ احمد حسین طاہر اور رانا قاسم نون کو بڑا چیلنج، کہا الیکشن لڑیں 5000 سے زیادہ ووٹ نہیں ملیں گے۔ احمد حسین طاہر پر حلقے کے فنڈ والد کے نام بنے ٹرسٹ میں منتقل کروانے کا بھی الزام۔ رہنما تحریک انصاف کے خلاف ضلعی رہنما ان ایکشن ہیں۔ ضلعی صدر خالد جاوید وڑائچ کا بھگوڑوں کو نیچا دکھانے کا مشن۔ احمد حسین طاہر اور رانا قاسم نون کو بڑا چیلنج، کہا الیکشن لڑیں 5000 سے زیادہ ووٹ نہیں ملیں گے۔ مزید جان لیتے ہیں جنید انور سے۔ جنید بتائیے۔ جی بالکل، تحریک انصاف کو ملتان سے دو بڑے جھٹکے۔ ممبر قومی اسمبلی احمد حسین ڈیڑھ اور رانا قاسم نون جو ہے وہ سندھ ہاؤس میں موجود رہے اور مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، جس کے بعد جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے ان کی مذمت بھی کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ سیاسی بیان بازی بھی کی جا رہی ہے اور ان کو جو ہے پارٹی سے نکالنے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت سابق ضلعی صدر تحریک انصاف خالد جاوید وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈیڑھ صاحب کی رہائش ہے دورانہ نگانہ میں پی پی 211 میں، اور میری رہائش بھی دورانہ نگانہ میں، اور میں پی پی 211 کا الیکشن لڑا تھا۔ اب جو ڈیڑھ صاحب پارٹی میں شامل ہوئے تو ان کا ہوم گراؤنڈ تھا پی پی 211۔ 2018 کے الیکشن میں اپنے ہوم گراؤنڈ سے یہ ہارے تھے، چونکہ بیسیکلی وہ زیادہ دیہاتی حلقہ ہے۔ دیہات میں اس طرح اویئرنیس لوگوں کو نہیں تھی عمران خان کی 2018 کے الیکشن میں جتنی شہروں میں تھی، تو وہاں سے یہ الیکشن موصوف ہارے۔ اور یہ کہاں سے جیتے؟ عمران خان کے ووٹ سے پی پی 213 اور پی پی 212، جس کا پی پی 213 تو سارا ہی شہری حلقہ ہے اور پی پی 212 میں بھی اکثریت شہری حلقے کی تھی، وہاں سے یہ جیتے اور یہ اس طرح ایم این اے بنے۔ زندگی میں پہلی دفعہ قومی اسمبلی کی ان کو ٹکٹ ملی، اور ٹکٹ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں، ہی واز ناٹ الیکٹیبل۔ یہ میں پی پی 211 کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جن کی منت سماجت اور جن کی محنت اور دھرنے کی وجہ سے 7-8 دن وہ وہاں بیٹھے رہے مچھر کے اندر، اور انہوں نے ان کو ٹکٹ لے دی تھی۔ اور عمران خان کو مطلب ہے اس کو تو ساری زندگی احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان نے سکندر بوسن جیسے لوگ جو کئی دفعہ ایم این اے وزیر بنے ان کو پیچھے کر کے اس کو ٹکٹ دیا۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے مائی ڈیئر، یہ بلیک میلنگ ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آج بھی احمد حسین ڈیڑھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مائی ڈیئر بردر، آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کارکنوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ مجھے امید نہیں ہے کہ وہ نون لیگ میں جائیں گے۔ ابھی وہ سندھ ہاؤس میں وہ ان کے زیر قبضہ ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں سے وہ اپنے آپ کو آزاد کروا کیوں گئے ہوں گے ڈیڑھ صاحب، کیا وجہ؟ بس کوئی اگر ان کو کوئی غصہ ہے یا کوئی مراد ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ عمران خان کو ملیں، ان سے معذرت کریں اور اعلان کریں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں اور مرد دم تک عمران خان کے ساتھ رہوں۔ خالد جاوید وڑائچ کی جانب سے احمد حسین ڈیڑھ کو چیلنج دیا گیا ہے کہ وہ آئیں، حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوں گے تو وہ مقابلہ ان کا کریں گے، اور احمد حسین ڈیڑھ 5000 سے زائد جو ہے وہ ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ دعویٰ ہے۔ جنید انور، آپ کے شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رکن صوبائی اسمبلی اور مشیر صحت حنیف خان پتافی کے عدم اعتماد کے حوالے سے روہی سے گفتگو۔ صوبائی مشیر صحت کا کہنا ہے کہ بلے کے ووٹ پر کامیابی حاصل کر کے عدم اعتماد کا ساتھ دینے والے اراکین اسمبلی کا ضمیر مردہ ہو چکا، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی 27 مارچ کو تاریخی جلسہ کرے گی۔ مزید جانتے ہیں رضا ملک سے۔ جی رضا ملک۔ پاکستان سب سے پہلے تعلیمی اداروں میں 23 مارچ کے حوالے سے قرارداد پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ تقریبات کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس ملک کی اہمیت سمجھانے کے حوالے سے، بچوں کو نئی نسل کو بتانے کے حوالے سے اساتذہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ حنیف خان پتافی صاحب بھی یہاں پہنچے اسکول میں۔ سر، پاکستان سب سے پہلے لیکن جو موجودہ سیاسی تناظر جا رہا ہے تو تحریک عدم اعتماد کس کروٹ بیٹھے گی، اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے وہ دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، 23 مارچ کے حوالے سے آج پروگرام تھا یہاں پہ اے پی ایس اسکول میں۔ 23 پاکستان یوم پاکستان ہے، اسی دن پاکستان کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی جو 14 اگست 1947 کو شرمندہ تعبیر ہوئی۔ بچوں میں حب الوطنی پیدا کرنے کے لیے تمام اسکولوں میں یہ پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، دیکھیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جس نے پچھلے 70 سال کا گند صاف کیا، جو اس وقت چوروں کا جو ٹولہ ہے جو تینوں
जिनके ऊपर करप्शन के सीरियस एलिगेशन हैं, वो तीनों इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं। पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ है और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि इन चोरों के टोले की ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी। और 27 मार्च को जो जलसा होने जा रहा है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और उसमें मैं आपके मीडिया के तवज्जो से तमाम पाकिस्तानियों को शिरकत की अपील भी करता हूं कि इस जलसे में शरीक होकर अपना पाकिस्तान से मोहब्बत का और इमरान खान से मोहब्बत का सबूत दें। अच्छा, आपके कुछ पार्लियामेंटेरियंस दोस्त भी जो है वो सिंध हाउस का हिस्सा बने हुए हैं, नायब भाई मौजूद हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन पार्लियामेंटेरियनों को कहूँगा, जब आप बल्ले के निशान पे जीत के आए हैं, इमरान खान का वोट लेके जब आए हैं, तो अगर अब आपका कहते हैं कि आपका ज़मीर जाग गया है, ज़मीर जाग गया है तो पहले रिज़ाइन दें, रिज़ाइन दे के फिर जीत के आए और फिर अपने ज़मीर की आवाज़ सुनें। ये सीट इमरान खान साहब का था, वोट इमरान खान का था, जिस पे आप इलेक्ट होके आए हैं। तो अभी आपका मैं तो समझता हूँ ज़मीर आपका मुर्दा हो गया है। अगर जिंदा हो गया तो पहले रिज़ाइन दें और फिर अपने ज़मीर को जगाएं। जी बिल्कुल, आपने जो है वो बल्ले के वोट पे आए हैं तो पहले अपने बेहतर रज़ा मलिक, आपका शुक्रिया। वेट कर रहे थे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर में चिकन की एक बार फिर 4 सेंचुरियां मुकम्मल हो गई हैं। एक ही रोज में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। 2 रोज के दौरान कीमत 35 रुपए तक बढ़ गई है। फी किलो चिकन मार्केट में 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा है। बहावलपुर में चिकन की एक बार फिर 4 सेंचुरियां मुकम्मल हो गई हैं। बहावलपुर में दूसरे दर्जे के घी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 30 रुपए का इजाफा। होलसेल कीमत 440 से 460 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि घी की कीमतों पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 30 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 180 रुपए 37 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2 हफ्ते में डॉलर 2 रुपए 87 पैसे महंगा हो चुका। दरामदी बिल बढ़ने पर बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए का दबाव का शिकार है। माहिरीन का ऐसा कहना है रुपया दबाव का शिकार है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 30 पैसे महंगा, जबकि डॉलर 180 रुपए 37 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 2 हफ्ते में डॉलर 2 रुपए 87 पैसे महंगा हो चुका। दरामदी बिल बढ़ने पर बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है। हुकूमत का सूबे में 1 खरब से ज्यादा मालियत का तरक्याती प्रोग्राम। अजला में फंड्स के इस्तेमाल पर एवेल्युएशन रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। DG-M&G पंजाब जिले तरक्याती प्रोग्राम पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। हुकूमत रवां साल 1 खरब से ज्यादा का फंड तरक्याती प्रोग्राम पर जारी कर चुकी है। जिले तरक्याती प्रोग्राम के तहत हुकूमती अरकान के हल्कों में फंड दिए गए हैं। प्रोग्राम पर अमल दरामद, शफाफियत समेत तामीराती काम पर मबनी रिपोर्ट बनाई जाएगी। DG-M&E की टीम तरक्याती प्रोग्राम पर तैयार करदा रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। DG-M&E पंजाब जिला तरक्याती प्रोग्राम पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तालीमी कैलेंडर जारी कर दिया है। तालीमी कैलेंडर 1 से 5वीं जमात के लिए जारी किया गया है। तालीमी कैलेंडर साल 2022 था 2023 के लिए जारी किया गया है। स्कूलों में कैलेंडर के मुताबिक बच्चों को पूरा साल पढ़ाया जाएगा। 6ठी से 8वीं जमात की किताबों की तब्दीली जारी है। 6ठी से 8वीं जमात का कैलेंडर जारी नहीं किया जा सका। 6ठी से 8वीं का तालीमी कैलेंडर जल्द जारी कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है। जाली, गैर मियारी और बगैर लाइसेंस अद्वियात फरोख्त करने वाले अफराद और अताई इंसदाती इंसानी जिंदगियों से खेलने लगे हैं। ड्रग कोर्ट मुल्तान की जानिब से 6 माह में 858 अताइयों और गैर रजिस्टर्ड कंपनियों को जुर्माने और सजाएं सुनाई गई हैं। मुलविस मुलजमों को 3 करोड़ 6 लाख और 30 हजार रुपये जुर्माना और प्रोबिशन की सजाएं भी सुनाई जा रही हैं। मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे जाली, गैर मियारी और गैर लाइसेंस याफ्ता, गैर रजिस्टर अद्वियात फ़रोख्त करने वाला जो माफिया है अब उसकी खैर नहीं है। अगर बात करें मुल्तान डाक कोर्ट की तो मुल्तान डाक कोर्ट में जो 6 माह के दौरान 860 केसेस जो है वो निपटाए गए और अमीर उमर भट्टी जो कि चेयरमैन डाक कोर्ट मुल्तान है उनकी निगरानी में ये फैसले हुए। 3 करोड़ से ज़ायद जो ऐसे अफराद हैं, ऐसे मुलजमान हैं जो लोगों की, जो शहरियों की ज़िंदगी से खेल रहे थे, गैर मियारी अद्वियात फ़रोख्त करके उनको इतने जुर्माने हुए और जो सज़ाएं हैं वो भी हुई। इस हवाले से नायब सदर औरंगज़ेब खान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। केसेस को हल किया जाना चाहिए और जो इसमें अफराद मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए और मजीद सजाएं जो है ना वो देनी चाहिए। क्या समझते हैं इस वक्त क्लिनिक हैं इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, वो तो आपको पता है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में
بہت سارے عطائی ڈاکٹر ہیں. ہمارے لوگ بھی بڑا یہ ہیں کہ ان کے اوپر یعنی یقین کر لیتے ہیں. اور ایک تو ادویات جو ہیں وہ جعلی ہیں, اور دوسرا ان کے جو ہے نا پرائس دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. آپ ایک دوائی ایک دن لینے جائیں تو وہ اس کی کوئی پرائس ہوتی ہے, دوسرے دن جائیں تو پرائس میں پھر اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا جرم ہے. ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ ایک انسان جو ہے اس کو جو ہے دوائی کی حد تک تو اس کو ایک صاف مطلب ہے کہ صحت مند جو ہوتی ہے وہ ملنی چاہیے. سخت کارروائی کرنے کا ایک مطالبہ بھی کیا ہے, اور ساتھ جو ایک اچھی کاوش ہے ملتان ڈرگ کورٹ کی کہ 6 ماہ کے دوران 650 سے زائد جو کیسز نپٹائے گئے اور کروڑوں روپے کے جرمانے. ماہران آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. علی پور صحت مرکز بستی چنجن کا عملہ مریضوں سے پیسے بٹورنے لگا. مریضوں سے الٹرا ساؤنڈ اور سرکاری ادویات کے پیسے لینے کا الزام. پیسے نہ دینے پر مریضوں کے ساتھ حد تک امیز رویہ رکھا جاتا ہے. شہریوں کا ایسا بتانا ہے ہمارا عملہ مریضوں سے پیسے نہیں لیتا. انچارج ڈاکٹر عبدالمالک کا ایسا کہنا ہے. تمام الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں. علی پور میں علاقہ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے معاملے کا نوٹس دینے کا مطالبہ. علی پور صحت مرکز بستی چنجن کا عملہ مریضوں سے پیسے بٹورنے لگا. مریضوں سے الٹرا ساؤنڈ اور سرکاری ادویات کے پیسے لینے کا الزام. نادرا آفس رنگپور میں سہولیات کا فقدان ہے. شہری خوار ہونے لگے ہیں. ایک ہی کمرے پر محیط نادرا آفس میں شہریوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی سہولت میسر نہیں ہے. مزید جان لیتے ہیں رانا پرویز اختر سے. پرویز, سہولیات کہاں گئیں؟ رنگپور میں نادرا آفس میں سہولیات کا فقدان ہے. یونین کونسل کے عمارت میں ایک ہی کمرے پر محیط جو ہے یہ نادرا آفس ہے, جہاں جو ہے شہری صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کھڑے ہونے پر مجبور ہے. شناختی کارڈ نہیں بن پاتا. عملہ بھی یہاں پر کم تعینات کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ بیٹھنے کے لیے نہ تو سایہ دار جگہ کا انتظام کیا گیا ہے, اور نہ ہی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے. واش روم ہیں وہ بھی نکارہ ہو چکے ہیں. شہری جو ہیں وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں. بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود بھی ہے. سر چاچا جی دسا کس ٹائم سے تساں آئے ہو, کیا پریشانی ہے؟ صبح 6 بجے آئے تھے, ابھی تک انتظار میں کھڑے تھے. عملہ کام میں, عمارت کام میں, باؤں اٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور واش روم نہیں ہے. بہت ذلیل ہو رہے ہیں کہ عمارت مل جائے یا عملہ زیادہ ہو جائے. مہربانی, شکریہ. جی آپ بتائیے گا کہ خواتین بھی جو ہیں بہتر, آپ کا شکریہ. تو انتظار ہی کر رہے ہیں, اور ابھی پوچھتے ہیں ان گارڈ سے, وہ کہتے ہیں 6 نمبر چل گئے ہیں. 2 گھنٹے کے بعد پھر پوچھتے ہیں, پھر بھی وہ کہتے ہیں 6 نمبر چل چکے ہیں. تو ابھی دیکھیں عوام ساری ذلیل ہو رہی ہے. خواتین صبح سے آئی ہوئی ہیں اور ساری پریشان ہیں. ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں, سارے پریشان ہو رہے ہیں. اور یہ تعمیرات جو ہے پریشان ہیں. پرویز آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز خانیوال احمد رؤف فروغ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچت پالیسی پر بھی عمل پیرا ہیں. کرائے کی بلڈنگ سے گورنمنٹ کامرس کالج کے بروالا گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج کی سرکاری رہائش میں شفٹ کر دیا گیا ہے. بشیر کاظمی سے جانتے ہیں. جی کاظمی, بتائیے. بیروالا کے کالجز میں فروغ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو محکمے کو ماہانہ بنیادوں پر جو بھاری بھرکم کرائے ادا کرنے پڑتے تھے, اس کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں. میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز خانیوال احمد رؤف صاحب موجود ہیں, مزید ان سے بات کرتے ہیں. سر جی بتائیے گا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کالجز میں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کامرس کالج کبیر والے کی بلڈنگ ایک کرائے کی بلڈنگ تھی, اس کو ہم نے شفٹ کیا گورنمنٹ کا ایسوسیٹ کالج کبیر والے کے پرنسپل کی ریزیڈنس میں, جس سے قومی خزانے کو ماہانہ 70,000 روپے کرائے کا فائدہ ہوا ہے, مطلب کرائے کی مد بچی ہے. سیکنڈلی ایک کامرس کالج گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج کبیر والے کی بلڈنگ تھی خالی, اس کو ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے گورنمنٹ کو کہ اس کو کامرس کالج میں شفٹ کر دیا جائے, کامرس کالج کو ادھر شفٹ کر دیا جائے. دوسرا ہم نے جو کام کیا ہے, ایک مخدوم پور پہاڑ میں بچیوں کے لیے گرلز کالج کے لیے ہم ایک پرپوزل بنا کے بھیجی ہے, اس کی منظوری ہو چکی ہے اور اس کے لیے جگہ لوکیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. بہتر بشیر کاظمی, آپ کا شکریہ. فیمیل پلیئرز نے اسپورٹس کمپلیکس ملتان کی رونقوں کو 4 چاند لگا دیے. کالجز کی نوجوان لڑکیاں اپنے روشن مستقبل کی امید لیے میدان میں اتر آئی ہیں. مزید جانتے ہیں سہیب گرمانی سے. جی سہیب. جی بالکل, ہم اسپورٹ کمپلیکس ملتان میں موجود ہیں اور یہاں پہ اسپورٹس گراؤنڈ میں پریکٹس جاری ہے. پریکٹس میچز, نوجوان کھلاڑی لڑکے تو یہاں پہ پریکٹس کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن آج لڑکیاں بھی پریکٹس میں میدان مار رہی ہیں. یہاں پہ بھرپور پریکٹس جاری ہے. شاہین اکیڈمی میں آئی ہیں, بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کوئی لیگ وغیرہ آ رہی ہے, کس حوالے سے یہاں پہ کھیل رہے ہیں؟ ہمارا انٹر یونیورسٹی کا ہمارا ہوتا ہے ٹورنامنٹ, انٹر کی ہم تیاری کر رہے ہیں.
नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे अपना फर्स्ट मैच खेलने, तो उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। बेहतर सोहेब गुरबानी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बक्कर की सबसे बड़ी तहसील मनकीरा में चने की फसल पककर तैयार हो गई है। मजीद जान लेते हैं असलम बलोच से। जी असलम। बिल्कुल, बखर की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील मनकेरा में चने की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। चने की फसल बरानी ज्यादातर जो है वो काश्त की जाती है, जो बगैर खाद के तैयार होने वाली फसल मुल्की जरूरियात में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। खुराक के हवाले से इम साल बर वक्त बारिश होने के बहस फसल बड़ी अच्छी भी हुई है और जमींदार काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। वहीं अब गर्मी का जो है वो इजाफा होने के बहस अब इस पर मनफी असरात भी मुरतब होने शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ कुछ काश्तकार भी मौजूद हैं जो अपने विजिट पे आए हुए अपने बच्चों के साथ। ये सालन के लिए, खाने पीने के लिए अभी से जो है वो चने की मांग में इजाफा हो चुका है। ये दूर दराज और मंडियों में भी चने को जो है वो अभी तक सरसब्ज चने को जो है वो फरोख्त कर रहे हैं और इसके साथ अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करने के लिए लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी गिफ्ट के लिए भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे जी आप, चने की फसल इन साल आप कैसी हुई है? इन साल फसल तो बहुत अच्छी आई, बारिशें बर वक्त हुई, लेकिन जो टेम्परेचर हाई होए ना, इस नाल नुकसान हो रही है, फल का नुकसान हो रही है, कमजोरी हो रही है। अल्लाह माफी देवे, अल्लाह बेहतर करे तो टेम्परेचर थोड़ा लो हो वने, बाकी हूँ तैयार है पकण दे। फसल पककर तैयार हो चुकी है, टेम्परेचर जो है वो उसमें इजाफा हुआ जिसकी वजह से इस पर मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। खुदा वंदे करीम से दुआ कर रहे हैं कि फसल अच्छी हो। आप क्या कहेंगे जी फसल के हवाले से? फसल तो बहुत अच्छी है और थी, यही है ना टेम्परेचर की वजह से 20-30% है ना जो औसत है वो ना कम आएगी। चने को गिफ्ट भी कर रहे हैं दोस्तों को और इंशाल्लाह, हाँ वो भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये टेम्परेचर की वजह से चने पर मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं, वहीं बारिश की वजह से मुस्बत असरात भी मुरतब हो रहे हैं। अब जो है ये चने की फसल की कटाई का अमल जो है वो अब शुरू हो चुका है। इसके साथ ये कटाई का अमल भी जारी है। वहीं सालन के लिए, सब्जी के लिए भी ये फसल इस्तेमाल की जा रही है और वहाँ दोस्तों को गिफ्ट भी की जा रही है। चने की फसल जो है ये बगैर खाद के बरानी इलाके में ज्यादा काश्त की जाती है, जो बगैर खाद के तैयार होती है और ये खुराक की शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।